اللہ کے ساتھ محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، نبی کے صحابہ کے ساتھ محبت، اور یہ عظیم عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سائل آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آقا نے پوچھا اے قیامت کا سوال کرنے والے، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ جواب میں کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کوئی خاص تو نہیں کر رکھی، لیکن ہاں ایک بات ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا خوش ہو جاؤ، قیامت والے دن تو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ انس راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کی قسم اسلام لانے کے بعد پھر کسی بات سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی رسول کی اس بات کو سن کر ہوئی۔ لوگوں تم گواہ رہنا، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ سے امید کرتا ہوں جہاں رسول اللہ ہو، جہاں ابو بکر ہو، جہاں عمر ہو، اللہ مجھے ان کا ساتھی وہیں پر بنا دے۔ اسلام کے اندر تو محبت کا معنی بڑا وسیع ہے، نیک لوگوں سے محبت کرنا، اولیاء اللہ سے محبت کرنا، شہداء سے محبت کرنا، دین کی دعوت دینے والوں سے محبت کرنا، دین پہ عمل کرنے والوں سے محبت کرنا، اللہ کی جنت سے محبت کرنا۔ اسلام کے اندر تو محبت بڑا عظیم درس دیتی ہے، اور اس کے معانی زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے، زیادہ اشمل ہے، زیادہ وسیع ہے۔ یہ میاں عورت اور مرد کے تعلق میں محبت قید نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا جس کا بچہ بچھڑ گیا، وہ اپنے بچے کی تلاش میں ماری ماری پھرتی ہے، بچہ ملتا ہے تو سینے سے لگاتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے ساتھیو، کیا تم گمان کر سکتے ہو یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماں تو اپنے بچوں سے ایسی محبت کرتی ہے کہ اپنے اس بچے کو کبھی بھی خود مر جائے گی، بچوں کو آگ میں نہیں جلنے دے گی، نہ جلائے گی۔ کہا لوگوں یہ جو ماں اپنے بچوں سے محبت کر رہی ہے یہ اللہ کی پیدا کردہ اس جذبہ محبت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ نے ایک حصہ دنیا پہ اتارا ہے، 99 حصے اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کے دن اللہ اس حصے کو بھی اٹھا کر اپنی ساری محبتوں کے ساتھ اپنے بندوں سے ملے گا، اپنے بندوں کے ساتھ معاملات کرے گا، اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ محبت ویلنٹائن ڈے کی طرح صرف عورت اور مرد کے تعلق کا نام نہیں ہے۔ اسلام اللہ سے محبت کا درس دیتا ہے، رسول اللہ سے محبت کا درس دیتا ہے، اسلام پر عمل کرنے والوں سے محبت کا درس دیتا ہے، اور جب انسان اللہ کے لیے ایسے محبتیں کرتا ہے پھر اسلام اس کے بدلے میں اتنے عظیم اعلانات کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص جا رہا ہے اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے، راستے میں ملنے والا ملتا ہے، پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے فلاں بستی میں جاتا ہوں۔ کہا کیا کام کیا ہے؟ کہا فلاں ابن فلاں کو ملنا ہے۔ کہا کوئی رشتہ دار ہے؟ کہا نہیں۔ کاروباری تعلق ہے؟ کہا نہیں۔ کچھ لینا دینا ہے؟ کہا نہیں۔ تمہارے اوپر کوئی احسان کیا ہے جس کا بدلہ اتارنے جا رہے ہو؟ کہا نہیں۔ وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کا یہ عمل میرے نزدیک محبوب ہو گیا، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ سوال کرنے والا جواب میں کہتا ہے میں انسان نہیں ہوں، فرشتہ ہوں، مالک نے بھیجا ہے، یہ پیغام دے کر بھیجا ہے، تو اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو یوم محبت منانے والوں کی یہ دلیل بیکار دلیل ہے کہ تم ہمیں محبت سے محروم کر رہے ہو۔ نہیں، اس سے منع کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ کفار کی تقلید ہے، یہ یہود و نصارہ کی تقلید ہے، یہ بت پرستوں کی تقلید ہے، یہ مشرکوں کی تقلید ہے۔ اگر محبت کی بات کرتے ہو، اسلام اتنی محبت والا دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم کسی یتیم کی پرورش کرتے ہو، محبت کا جذبہ ہے، کسی کے بچے یتیم ہو گئے، تم اس کی پرورش کرتے ہو، تم ان سے پیار کرتے ہو، تم ان کو چومتے ہو، تم ان کا خیال رکھتے ہو، مفہوم روایت ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے قیامت کے دن تم اور اللہ کا رسول اس طرح ہوگا۔ اسلام محبت سے منع نہیں کرتا، اسلام تو اس کی دعوت دیتا ہے۔ بے شک جو لوگ یہ گمان اور خیال رکھتے ہیں کہ شادی سے قبل محبت کرنا شادی کے لیے مفید اور بہتر ہے، ویلنٹائن ڈے منانے والے یہی کرتے ہیں نا،
ان کے ہاں یہی ہوتا ہے، بچے پہلے ہوتے ہیں، نکاح بعد میں ہوتا ہے، جسمانی تعلق پہلے ہوتا ہے، شادی بعد میں ہوتی ہے، عشق مشوقی پہلے ہوتی ہے۔ اور آج کا روشن خیال طبقہ، مسلمان ملکوں میں پایا جانے والا روشن خیال طبقہ، سمجھتے ہوں گے روشن خیالی کا طوفان کون کون سے خبیث لے کر آئے ہیں۔ یہ روشن خیال طبقہ کیا کہتا ہے؟ ہاں جی، ہماری بیٹی کی شادی فلاں کے ساتھ ہونے والی تھی، ہم نے اپنی بیٹی کو بھی 6 مہینے کے لیے امریکہ بھیج دیا کہ تاکہ آپس میں رہ کر، اکٹھے رہ کر ایک دوسرے کا ذہن سمجھ جائیں، انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ جب معاملات ایک دوسرے کو سمجھ جائیں گے، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، پھر ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے۔ ہم نے شادی سے پہلے بھیجا، شادی سے پہلے بھیجا ہے تاکہ ایک دوسرے کو سمجھ لے، ساتھ رہ، کیونکہ زندگی گزارنی ہے نا جی۔ مولویوں کو کیا پتا، مولوی تو ویسے ہی حرام 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 کے چکر میں پڑے ہیں۔ ان پاگلوں کو کیا پتا، ہماری بیٹی ہے، ہماری پھولوں جیسی بیٹی ہے، ایک ہی ہماری لاڈلی ہے، اب اس کو ہم کسی ایسے کے ساتھ بیاہ دیں جو اس کو جانتا نہیں ہے، جو اس کی ترجیحات کو نہیں سمجھتا، جو اس کے مائنڈ کو نہیں سمجھتا، جو اس کے جذبات کو نہیں سمجھتا، وہ تو اس کو پاگل کر دے گا۔ اس لیے ہم نے شادی سے پہلے ہی 6 مہینے کے لیے یا اس کو، داماد کو گھر بلا لیا یا بیٹی کو وہاں بھیج دیا تاکہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اور پھر اس کے بعد شادی ہو جائے۔ اس طرح شادی بڑے سکون سے گزرتی ہے، زندگی بڑی آسانی سے گزرتی ہے۔ آئیے ذرا سنیں، پہلی بات، یہ تصور، یہ خیال انتہائی خسارے والا اور بربادی والا خیال ہے۔ اور اگر پریکٹیکل لائف میں بھی اس کو چیک کر لیا جائے، ویلنٹائن ڈے منانے والا، اس کی ابتدا کرنے والا یورپ کا گندا معاشرہ، جہاں پر رواج ہی یہ ہے، پہلے بوائے فرینڈ ہے، نکاح سے پہلے ہی 2-4 بچے ہو گئے اور بعد میں نکاح ہوا، پہلے 6 مہینے، سال اکٹھے گزر کے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی اور پھر سمجھ بوجھ کر شادی کی۔ وہاں کی کیفیت کیا ہے؟ قاہرہ یونیورسٹی نے محبت کی شادی، عشق مشوقی کی شادی اور عام رسم و رواج کی شادی، خاندانی شادی، اس دونوں پر ریسرچ کی، اور ریسرچ کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ جو عشق معشوقی کی شادی ہے، شادی سے پہلے انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپس میں ٹیلی فون رابطے، میل جول، خط و کتابت، رہنا اٹھنا بیٹھنا ہے اس کے اندر، اور ایک رسم و رواج ارینج میرج کے اندر، لو میرج میں اور ارینج میرج میں یورپ کے گندے معاشرے کے اندر فرق کیا ہے؟ 88%، 88% شادییں جو عشق مشوقی کی شادییں تھی وہ ناکام ہو گئی، وہ برباد ہو گئی۔ ادھر نکاح ہوا، شادی ہوئی اور ہفتے 10 دن کے بعد جوتے کھڑکنے لگ گئے اور اس کے بعد طلاقیں ہو گئی۔ 88% اس معاشرے کے اندر شادیاں ناکام ہوتی ہے جو معاشرہ ویلنٹائن ڈے کو مناتا ہے، بھرپور طریقے سے مناتا ہے، یوم محبت کا قائل ہے، یوم عاشقہ کا قائل ہے، اس کے لیے پوری ارینجمنٹ کی جاتی ہے۔ وہ معاشرہ جو لڑکی اور مرد کے پہلے، شادی سے پہلے کے تعلقات کو قانونی تحفظ دیتا ہے، اس معاشرے کے اندر 88% شادیاں جو عشق مشوقی کی شادیاں ہیں، جو لو میرج ہے، ارینج میرج نہیں ہے، وہ ناکام ہوئی، اور ان کی کامیابی کا تناسب 12% سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ارینج میرج ہے، جو ماں باپ جا کر شادی کرتے ہیں، جو ایک رسم و رواج کے مطابق شادی ہے، یوں کہنے دیجئے وہ شادی جس میں میاں اور بیوی کی محبت نکاح کے بعد پروان چڑھتی ہے۔ 2 شادیاں ہیں، ایک شادی وہ ہے جس میں پہلے محبت پروان چڑھی، پہلے تعلقات ہوئے، پہلے عشق مشوقی ہوئی، پہلے دوستی ہوئی، نکاح بعد میں ہوا، یہ 88% چند ہفتوں کی کھیل اور طلاق ہو جاتی ہے۔ ایک وہ شادی ہے پہلے کوئی نہیں جانتا، پہلے کوئی تعلق نہیں ہے، نکاح کے بعد محبت پروان چڑھی، نکاح کے بعد پیار شروع ہوا، یہ 70% یہ شادیاں کامیاب رہتی ہیں اور اس میں صرف 30% ناکام ہوتی ہیں۔ اور عشق معشوقی کی شادیاں، ویلنٹائن ڈے منانے والوں کی شادیاں 88% ناکام ہوتی ہیں، صرف 12% کامیاب ہوتی ہیں۔ اور جب ہم یورپی معاشرے کو دیکھتے ہیں تو یوم محبت منانے والے، اس کی ارینجمنٹ کرنے والے، اس کا اہتمام کرنے والے، ان کے ہاں ریسرچ ہوئی، سروے ہوا، رزلٹ کیا نکلا؟ 1470 ہجری 1987 میں امریکی ریسرچ کے مطابق 79% مرد اپنی بیویوں کو مارتے ہیں یورپ کے معاشرے میں۔ یورپ کے معاشرے میں جہاں یوم محبت منایا جاتا ہے، جہاں 14 فروری کو سرخ پھول، سرخ لباس، سرخ ڈریس
دکان پوری کی پوری سرخ رنگ سے رنگی ہوتی ہے کہ یوم عاشقہ ہے، یوم محبت ہے، جس کو چاہے پسند کر کے